بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا، اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسائے۔ وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ وقت پہلے انہوں نے درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے، جس میں مسجد نبوی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی، اور عرب کے بڑے بڑے علماء۔ 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا، جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں، ان کے سربراہ تھے، اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے۔ عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے، عرب میں عصبیت بہت ہے، لسانیت بہت ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے، مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے۔ اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا، اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ۔ تمہاری اوقات کیا، تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو۔ اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے، سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو۔ تو بھائی آپ جاہل ہو، یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے، کرامت ہے۔ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف۔ تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں۔ تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو، ایک دفعہ بٹھا دو۔ میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا۔ فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا، لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا، میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں۔ صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم، ان میں بہت سے محدثین ہیں، تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کم بخت، تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے۔ کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت۔ دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی اسی طرح ٹھٹھا کر کے ہنسا کرتے تھے، یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہوگا ہی نہیں، نہیں یہ زانی ہے معاذ اللہ۔ اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے۔ یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے، اللہ نے ثابت کیا۔ حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا، اس کا انکار کفر ہے، اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری، تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا، باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر۔ تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا، اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا، کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا۔ جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا، جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں، یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں۔ علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں، انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا۔ انہوں نے، وہ شافعی بھی تھے، ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے وہ، انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں۔ ان کا کبھی مذاق، جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع، تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے۔